وہ ساری زندگی کچھ نہیں سیکھ سکتے، اس لیے کہ جب تک انسان اپنے لکھے ہوئے کو کاٹ نہیں سکتا تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جب تک وہ کسی کی تنقید کی چھری کے نیچے نہیں آتا تب تک وہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اساتذہ کے جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی شاگرد کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا کہ ہماری شادی کو ابھی ہارڈلی 1 سال ہی ہوا تھا، اور ہماری ایک چھوٹی سی بچی تھی، اور ان دنوں میں مجھے ایک مشاعرے کا انویٹیشن آیا، جو اس زمانے میں وہ ضیاء الحق کا دور تھا، بھٹو کو نئی نئی پھانسی لگی تھی، اور ویمن ڈویژن والوں نے وہ مشاعرہ کروایا تھا، اور وہ خالص لیڈیز کا مشاعرہ تھا۔ تو میں تو چھوٹی بچی کی وجہ سے جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ جو تھے وہ میری علمی سرگرمیوں کی بہت زیادہ مطلب ان کو رسپیکٹ دیتے تھے، اور انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ نہیں تم چلی جاؤ، تم کافی عرصے سے بالکل بچی کے ساتھ گھریلو بن کے رہ گئی ہو، تو تمہیں جانا چاہیے، تمہیں اچھا لگے گا، ساری تمہاری شاعرہ دوستیں ووستیں آئی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا بچی ہے چھوٹی، انہوں نے کہا بچی کی فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا، تو تم چلی جاؤ۔ خیر ان کے اصرار پہ میں چلی گئی۔ جی بالکل، یہ بہت ہی اچھی پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ فیملی، سوفسٹیکیٹڈ علم اور ادب، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی جو تھے احمد بشیر صاحب، وہ بہت بڑے ادیب تھے، اور ان کی والدہ بہت سوفسٹیکیٹڈ خاتون تھیں۔ وہ پروین عاطف جو بشرا کی پھپھو تھی، اس کے ساتھ بھی بہت ملاقاتیں رہیں، بریگیڈیئر عاطف کی بیوی، وہ بھی بہت ہی میرا مطلب ہے زبردست قسم کی لکھنے والی تھی، اور بہت اچھی خاتون تھی، یعنی ان سے مل کے دل خوش ہو جاتا تھا۔ جس زمانے میں اس میں نیشنل سینٹر کی اسسٹنٹ ریزیڈنٹ ڈائریکٹر رہی، اس زمانے میں وہ وہاں آیا کرتی تھی، وہاں ہم بہت سے پروگرامز کروایا کرتے تھے، تو وہ بھی پروین عاطف اکثر آتی تھی، ہمارے آفس میں آ جاتی تھی، میں اور نرگس عوان ہوتے تھے، وہ مختار عوان تھے ملتان کے منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی وائف تھیں نرگس عوان۔ تو ہم لوگ پھر پروین عاطف کو چائے وائے پلاتے تھے اور ان سے گپ شپ کیا کرتے تھے، تو شی واز اے ویری ویری نائس پرسن۔ جی تو میں بتا رہی تھی کہ میرے اس مشاعرے میں میرے ہسبینڈ نے اصرار کر کے مجھے بھیج دیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں یہ سب آئی ہوئی تھیں، کشور ناہید تھی، شبنم شکیل، پروین شاکر، ثروت محی الدین، اور بہت سی جو خواتین شاعرات تھیں پنڈی اسلام آباد کی، وہ سب موجود تھیں۔ تو بڑے عرصے بعد میری ان سب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس لیے ہم لوگ سٹیج پہ تو بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گپ شپ میں بزی تھے، تو اتنے میں اچانک ہی میرا نام پکار لیا گیا۔ میں مینٹلی پریپیئر نہیں تھی، نہ مجھے ذہن میں تھا کہ مجھے کب بلایا جائے گا غزل پڑھنے کے لیے، اور میں نے جلدی میں اپنی ڈائری اوپر نیچے الٹ پلٹ کی، تو میرے سامنے ایک غزل آئی اور وہ میں نے پڑھ دی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ غزل جو ہے نا، اس کے کچھ اشعار رکھتی ہوں جنہوں نے بعد میں بہت ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس کے اشعار جو تھے وہ یہ تھے: میرے ہاتھوں میں نہیں کوئی ہنر اب کے برس، جانے کس اسم پہ کھلتا ہے یہ در اب کے برس، کچھ تو بھگتا گئے ناکردہ گناہوں کی سزا، زد پہ آندھی کی ہیں کچھ اور شجر اب کے برس، رقص آسیب کا جاری ہے میرے شہروں میں، کس کو درکار ہے کس شخص کا سر اب کے برس۔ اور بھی اشعار تھے، لیکن یہ 3 اشعار جو شروع کے تھے نا، یہ جو تھے ان کے اوپر شامت آئی۔ اب مزے کی بات یہ ہوئی کہ رات کو کوئی 12 بجے کے قریب یہ مشاعرہ ختم ہوا، اور اگلے دن صبح 7 بجے جنرل عارف نے سیکریٹریٹ میں میرے ہسبینڈ کو بلوا لیا۔ یہ دیر سے آفس جانے کے عادی تھے، لیکن صبح سے ان کی ڈھونڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب یہ آفس گئے تو ان کو پتہ چلا کہ جنرل صاحب کے 3 فون آ چکے ہیں، کہ جیسے ہی راحت نسیم ملک صاحب آفس میں آئیں وہ فوری طور پہ
میرے پاس سیکریٹریٹ میں حاضر ہو جائے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ضیاء الحق کا دور تھا۔ جب میرے ہسبینڈ جنرل عارف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ غزل ان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ غزل آپ کی بیوی کی ہے، جو انہوں نے رات کو ویمن ڈویژن کے زیر اہتمام ہونے والے ایک مشاعرے میں پڑھی ہے، کیا آپ اون کرتے ہیں؟ تو میرے ہسبینڈ نے کہا جی بالکل میں اون کرتا ہوں، میری بیوی کی ہے یہ غزل۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی نے ایک سرکاری ملازم کی بیوی ہوتے ہوئے یہ جرت کیسے کی کہ وہ فیلڈ مارشل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ کس کو درکار ہے کس شخص کا سر اب کے برس۔ سیدھا سیدھا ان کی شاعری کا یہ مطلب ہے کہ ایک کا سر تو پچھلے برس لے گیا ہے، لتھ گیا ہے، اور اب جنرل صاحب کے سر کی باری ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق اپنے سر کے ساتھ اس قسم کا مذاق پسند نہیں کرتے، یہ الفاظ تھے اس کے۔ اب آپ سوچیں کہ میرے ہسبینڈ نے بار بار اس غزل کو پڑھا وہ کہتے ہیں میں نے ان شعروں کے کئی مطلب نکالنے کی کوشش کی، لیکن جس طرف وہ کہہ رہا تھا یہ شعر اسی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا بھی کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تمثیلات سے کام لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ملک صاحب ایدا کوئی اور مطلب کٹ کے دسو سوائے ایدے کہ کچھ تو بھگتا گئے ناکردہ گناہوں کی سزا، یعنی کہ ناکردہ گناہ کی سزا میں بھٹو کو پھانسی ہو گئی، اور اب کس کو درکار ہے کس شخص کا سر اب کے برس۔ یہ سیدھی سیدھی ضیاء الحق صاحب کے سر کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ۔ خیر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میری تو ان کے ساتھ شادی کو ابھی ہارڈلی 1 سال ہوا ہے، سال سوا سال ہوا ہے، تو انہوں نے مجھ سے شادی سے پہلے کی ہو سکتا ہے یہ غزل لکھی ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ یہ ثابت کر دیں ہم پر، اپنی شادی کا کارڈ لے کر آئیں جس پہ تاریخ ہو کہ آپ کی شادی کس تاریخ کو ہوئی تھی، اور ساتھ میں یہ آپ سے شادی سے پہلے لکھی گئی ہے